ضمیر کے بارے میں بتا دیں کہ یہ کیا ہے۔ نیکی کا سبق آپ بچپن سے سیکھتے آئے ہیں، ایمان کا بھی سیکھتے آئے ہیں، ماں باپ سے تعلیم سیکھتے آئے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم سیکھتے آئے ہیں، تو اس سے ایک مزاج بن گیا کہ یہ آئیڈیل کام ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ وہ یادداشت بن جاتا ہے، وہ یاد ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ وہ جو یاد ہے وہ ضمیر بنتی ہے، نیک نصیحت کی یاد ضمیر بنتی ہے۔ یہ نصیحت آپ کو بار بار اطلاع کرتی ہے کہ یہ کام تو یوں نہیں کرنا، تو وہ یادداشت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو یادداشت ہے یہ یہاں کے علم سے پہلے کا علم ہے، کن فیکن کے زمانے کی بات ہے، تو یہ پرانا علم ہے۔ بعض اوقات ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کی آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام یوں نہیں کرنا، تو وہ بات انسان کے ماضی میں پیدائش سے پہلے سے ہے۔ جس طرح انسان میں یہ فطرت ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے دودھ کی طرف لپکتا ہے، تو یہ پیدائش سے پہلے کا علم ہے۔ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگ جاتا ہے، اب یہ اسے پیدائش سے پہلے کا علم ہے۔ اس طرح پرندے کا بچہ اڑنے لگ جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ انسانی حرکات شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ٹریننگ کے بغیر ہوتا ہے۔ آپ کی پوری فطرت جو ہے یہ اپنی جگہ پر ٹریننگ کے بغیر قائم ہے۔ مثلا خوراک، مزاج، ہنسنا، رونا، شکل، صورت اور دوسرے واقعات۔ اس طرح ضمیر بھی انسان کے اندر رکھ دیا گیا۔ اگر آپ تنہائی میں ہوں، جنگل میں ہوں، علم سے دور ہوں، کتاب سے دور ہوں، تو بھی ہر مخلوق اپنے خالق کا ادراک رکھے گی۔ کافر بھی خالق کا ادراک رکھے گا، اسے تبلیغ کرو یا نہ کرو، مگر مخلوق کو خالق کا پتہ ہے۔ اگر پتہ نہیں ہوتا تو مرتے وقت پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہیں معلوم نہیں کہ مرتے وقت یہ مجھ سے کیا باتیں کرتا ہے۔ کشتی جب ہچکولے کھا رہی ہو تو کافر بھی پکارتا ہے اپنے علاوہ کسی شے کو، حالانکہ وہ خدا کو نہ ماننے والا ہوتا ہے۔ اگر اس کو یا اس کے بھائی کو ڈاکٹر جواب دے دے کہ تو اب بچ نہیں سکتا، تو کہتے یہ ہے کہ اس کی آنکھ میں آنے والا آنسو جو ہے یہی خدا کا احساس ہے۔ ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا، کھیل تو ختم ہو گیا، اب روتا کیوں ہے؟ تو یہ جو رونا ہے یہاں سے بے بسی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر خدا کا ادراک شروع ہو جاتا ہے، اور یہیں سے ضمیر شروع ہو جاتا ہے۔ تو ضمیر جو ہے یہ عطائے خدا ہے اور ہر آدمی کے اندر موجود ہے۔ نہ ماننے والا بھی بعض اوقات اس کو مانتا ہے، یہ بات اندر موجود رہتی ہے۔ اس کو اخلاق بھی کہتے ہیں، اس کو موریلٹی بھی کہتے ہیں، سول بھی یہی ہے اور عنایت پروردگار بھی یہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ایک اور باڈی ہے، اس وجود میں ایک اور وجود ہے، اس کو ایسٹرل باڈی کہیں گے، نوری وجود کہیں گے۔ وہ آپ کو بار بار پکارتا ہے، بات کرتا ہے کہ تو کدھر جا رہا ہے۔ پھر کبھی کبھی آپ کو بیٹھے بیٹھے یاد آتا ہے کہ میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں کہ تم کہاں رہتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں، اس کو ہم کلامی کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ تم کیا کرتے رہتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک کرتا رہتا ہوں۔ تم نے وہ کام تو غلط کیا، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا اب جانے دو، آئندہ غلطی نہیں کریں گے۔ یہ اپنے آپ سے بات ہو رہی ہے۔ اس سے پوچھو کہ کس سے بول رہے ہو، تو وہ کہے گا اپنے آپ سے۔ یہ ضمیر ہے۔ وہ کون تھا جو مجھ سے ہم کلام ہوا، میرے سوا کوئی آس تھا نہ پاس۔ تو انسان اپنے آپ سے بھی کبھی ہم کلام ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ عام طور پر نیم شب میں، رات کے نصف حصے میں ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنا نام پکارتی ہوئی کوئی آواز آ جائے گی کہ جاگ، ہوش کر۔ پھر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی ماں کی آواز ہے کہ بیٹا اٹھ، نماز پڑھ۔ وہ جس طرح کے بچپن میں آواز آتی تھی کہ اٹھو نماز پڑھو، پھر انسان کہتا ہے کہ میں بچہ تو نہیں، مگر ماں نے یاد دلا دیا کہ اٹھ کر نماز پڑھ، وقت ختم ہونے والا ہے، وقت تنگ ہو گیا ہے، نماز پڑھو۔ تو ماں نے یاد دلا دیا، اور اس کے درمیان کی جو ہیرا پھیری ہے یہ اس سے توبہ کر لیتا ہے۔ باپ نے اسے کہا کہ اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو، یہ کاروبار ہے، چھوڑ کے آؤ اور توبہ کر کے آنا، ورنہ ہم تمہارا استقبال نہیں کریں گے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہاں کی غلطیاں یہیں چھوڑی جائیں، اور پھر توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد دیکھا کہ یک لخت ایک آواز سے انسان جو ہے وہ نیک ہو گیا۔
کہتے ہیں کہ یہ آواز اپنی ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کی ہوتی ہے یا ماں باپ کی ہوتی ہے، اور کچھ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آواز اس کی ہوتی ہے جو نیک راستے کا کمانڈر ان چیف ہو، تو جس کا راستہ ہی نیک ہے یہ آواز اس کی طرف سے آتی ہے، تو یہ ایک آواز آیا کرتی ہے، ہمیشہ یہ دور کی آواز ہے۔ تو بھٹکے ہوئے لوگوں کو جب کوئی اور بتانے والا نہ ہو تو اندر سے ضمیر انہیں بلاتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، اس سے پوچھو کہ تمہیں یہ بات کس نے بتا دی ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے احساس ہوا، اچانک یہ جی میں آئی، اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ بات ہے، اچانک مجھے رات آواز آئی کہ سوتا ہے کیا دیکھ شان الہی، کہاں ہے سکندر کہاں اس کی شاہی، یہ ہے رفتنی جو ہے ساری خدائی۔ تو سب جانے والا عمل ہے، آج سے پہلے ہر شے غائب، اینڈ، اور تیرے جانے کے بعد پھر اینڈ کا اینڈ۔ 4 دن کا غبارہ ہے یہ زندگی، اور پھر سارے غبارے پھٹ جاتے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے آج تک رکا کوئی نہیں ہے، تیرا اتنا بڑا علم، تیرے اتنے بڑے ہنگامے اور اتنی بڑی بے ایمانیاں، اور انجام کر پھر حیرانی پریشانی اور قبرستانی۔ تو بات کیا رہ گئی؟ اس لیے ضمیر بتاتا رہتا ہے اور انسان کی آنکھیں کھولتا رہتا ہے، تو ضمیر جو ہے آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور پروان چڑھتا رہتا ہے، بار بار ٹک ٹک کرتا رہتا ہے ہارٹ کے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ضمیر کو زندہ رکھنا چاہیے، ضمیر کبھی نہ مرے، اس کو تھوڑی سی خوراک دے کر زندہ رکھنا چاہیے، ضمیر کو مطمئن رکھنا چاہیے، بیدار رکھنا چاہیے۔ تو آپ کسی ایک کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، اگر سب کے ساتھ نہیں ہو سکتے تو ایک کے ساتھ تو ہو جاؤ۔ اپنے ساتھ بھی آپ خیر سے سنسیئر نہیں ہو سکتے، مگر کسی ایک کے ساتھ تو ہو جاؤ۔ اسے کہو کہ میں تیرے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی ایک بندہ تو ہو جس کے ساتھ آپ کبھی جھوٹ نہ بولیں، پھر دیکھنا کہ آپ کی ساری زندگی سچی ہو جائے گی۔ یا پھر اس کا طریقہ یوں سمجھ لو کہ اپنے وجود کا کوئی سا ایک حصہ اللہ کے نام پر وقف کر دو کہ گناہ میں یہ حصہ شامل نہیں کرنا، غلط کام میں یہ ایک حصہ شامل نہیں کرنا۔ اگر دایاں ہاتھ شامل نہ کرو تو پھر آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو گیا۔ مثلا اس ہاتھ سے غلط بات نہیں لکھنی کیونکہ یہ وقف کر دیا اللہ کے لیے، اگر نگاہ کو وقف کر دیا برائے اللہ تو پھر نگاہ نے بدی نہیں دیکھنی۔ اس طرح ساری زندگی نیک ہو جائے گی۔ پاؤں کو رکھ دو اور کہو کہ آج سے میں نے بد راستے پر نہیں چلنا، تو ساری زندگی نیک ہو گئی۔ اگر یہ کہو کہ میں نے دل میں کوئی بدی نہیں آنے دینی تو پھر زندگی نیک ہو گئی۔ وجود کا کوئی مختصر حصہ اللہ کے لیے وقف کر دو تو ساری زندگی نیک ہو جائے گی۔ یہ سب ضمیر کی قسمیں ہیں، ضمیر کو زندہ ہی رہنا چاہیے۔ بعض ضمیر لوگوں سے ملا کرو گے تو ضمیر زندہ رہتا ہے۔ اچھے ماحول میں رہا کرو۔ آدھی نیکی یہ ہے کہ برے لوگوں سے بچو، جس طرح نیک صحبت نیک کرے گی اسی طرح برے کا سایہ بھی برا کر دے گا۔ عام طور پر آدھا گناہ جو ہے وہ صرف دیکھنے میں ہوتا ہے۔ دعا یہ کیا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں نیک مناظر دکھا، نیک لوگوں کے مرکز دکھا، مزار دکھا، قبریں دکھا، تو نیکی پیدا ہو جائے گی۔ برے آدمی کا مال دیکھو گے تو برائی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے نیک لوگوں سے واسطہ ڈالو، نیک خواہشات پیدا ہوں، نیک مقاصد ہوں، نیک مناظر ہوں۔ آپ جب دیکھیں کہ زندگی میں یہ نیک مقصد ہے یا نیک منظر ہے یا نیک جگہ ہے تو خود کو وہاں جانے کا پابند کیا کرو، تو آپ وہاں جایا کریں۔ مثلا آپ کو تو یہ پتہ نہیں کہ داتا صاحب رحمت اللہ کیا ہیں، کون ہیں، مزار میں کیا ہوتا ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ نیک روحیں ہیں، اس لیے وہاں جایا کرو۔ تو نیک جگہ پر جانا نیکی پیدا کر دیتا ہے۔ بعض ضمیروں کے پاس جانا ضمیر کو زندہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں سیدھی راہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو اس نے بتایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اگر آپ نے ماضی میں کوئی انعمتم علیہم والا لوکیٹ کر لیا تو یہ اللہ کا راستہ ہے، اگر حال میں کوئی مل گیا تو بھی یہ اللہ کا راستہ ہے، ورنہ وہ تمام راستے جس ایک راستے پہ جا کے ملتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا راستہ انہی کا راستہ ہے۔
تو راستہ چلنے کا مقصد ہوتا ہے الٹیمیٹ منزل مقصود۔ منزل مقصود ہی راستے کی کنٹرولر ہوتی ہے۔ اپنے راستے کی حفاظت کرنے والی اور اسے ڈاکوؤں سے بچانے والی کون سی شے ہے؟ منزل مقصود۔ منزل نے اپنا راستہ محفوظ رکھا ہوا ہے، ورنہ تو راستہ کسی اور راستے میں مل جاتا، پھر غائب ہو جاتا، مگر ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ راستہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ قرآن کی ایسی حفاظت کی گئی ہے کہ اس میں زبر زیر شامل نہیں ہو سکتی۔ نماز کی ایسی حفاظت کی ہے کہ 5 کا مطلب 5 ہی ہے۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ 3 نمازیں کر دیں، پنجابی میں نماز پڑھ لیں، مگر یہ 5 ہی رہیں اور یہ عربی میں ہی ہے۔ مقصد یہ کہ اس میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی، کیونکہ اس کی ایسی حفاظت کی گئی ہے۔ تو اس کے اندر کوئی میکانزم ایسا ہے کہ کوئی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ مثلا کوئی ایک نام محترم ہے ماضی کا، کوئی سا نام، چلو کسی ایک بزرگ کا نام لے لو جو عزت کے ساتھ مشہور ہوں۔ مثلا لاہور میں مادھو لال حسین رحمۃ اللہ مشہور ہیں، وہ نام جو ماضی میں محترم ہو گیا۔ آج حال والے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس نام سے احترام ہٹا دیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جتنی مرضی کوئی تحقیق کر کے لے آئے کہ یہ آدمی اس قابل نہیں تھا، جتنی اس کی مشہوری تھی، اصل میں یہ آدمی صحیح نہیں تھا۔ مگر نہیں، جو عزت پا گیا وہ پا گیا۔ اس کے اندر ایسا انتظام رکھا گیا ہے کہ ماضی کے اندر جو لوگ مشہور ہو گئے وہ بات تفسیر والوں کو سمجھ نہیں آئی۔ ایک مفسر نے تفسیر لکھی اور اس میں یہ لفظ لکھے کہ ایسے لوگ ہمارے ہاں ہیں جو مشکل کشا کو یا گنج بخش کو پکارتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو نام احترام پاگے تم بھی ان کا احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو احترام مقرر کر دیا اس کو قائم رکھو، اور اگر تم اس کو اپسیٹ کرو گے تو تم خود ہی احترام سے محروم ہو جاؤ گے۔ آپ خود دیکھ لو، یہ واقعہ ہوا پڑا ہے۔ بے شمار جگہ، بے شمار محنتوں کے باوجود ایسے انسانوں کو بدنامی آ جائے تو پھر ایسی کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی عزت کرو، اور جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے نہ ملا کرو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرانے محترم جو لوگ ہیں وہ محترم ہی رہیں گے۔ اس بارے میں کچھ ایسا سسٹم ہے کہ اس نام کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ہمیں ان کی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا واقعہ ہے، لیکن کسی بزرگ کو کسی نے مشکل کشا کہہ دیا، پھر سب نے کہہ دیا، اور آج جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے یہ ٹائٹل الگ کر دیا جائے تو نہیں کر سکتے۔ تو احترام کے نام جو ہیں ان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، آنے والے زمانوں تک کی جاتی ہے۔ رفعنا لک ذکرک کہا ہے تو پھر رفعنا لک ذکرک ہی ہوگا، بلند ہے تو بلند ہی رہے گا۔ اب آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر سیدھا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ اپنی زندگی کو پسند کریں اور اپنے بچوں کو پسند کریں، کم از کم ان کو اپنی زندگی میں مال تو دے جائیں، ان کے ساتھ رعایت کریں، اور یہ کہ گمراہ نہ ہو جانا۔ مال کمانے کے لیے کبھی بدی کو استعمال نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے رزق کو حلال ہی پیدا کیا ہے، اسے حرام تم نے بنایا ہے۔ اللہ نے جو لکھا ہے وہ تو مل کے ہی رہے گا، جو آنا ہے وہ آئے گا۔ اب اس کو حرام نہ کرو۔ اگر تم نے حرام کا راستہ کھول دیا تو پھر حرام ہی آئے گا، اور اگر حلال کا راستہ کھولو گے تو پھر حلال ہی آئے گا۔ جتنی کوانٹٹی آنی ہے وہ آئے گی۔ اپنی پچھلی کوتاہیوں پر توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔